بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیا حال ہے میرے تمام دیکھنے والوں کے؟ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اور یہ ہمارا اگست کا جو تھا ماہنامہ اسی سے لنک چل رہا ہے۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے، تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں، کسی قسم کی مواصلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے نسلوں میں سدا آباد اور شاد رکھے اور خیر کا ذریعہ بنائے، ابکری اور ابکری کی ٹیم کو ترقی کی آخری منزل تک پہنچائے، تسبیح خانہ اور ابکری کا سارا نظام قیامت تک قائم رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک دنیا کی تمام خیروں اور نعمتوں سے آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو سدا مالا مال رکھے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت جی آپ کا مجھ پر اور میری نسلوں پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اس سے پہلے کہ معاشرے کی برائیوں کا شکار تھی، اگر آپ جیسا کامل مرشد مجھے نہ ملتا تو شاید معاشرے میں اس وقت بری عورت ہوتی۔ جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی، اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے بہت پیار و محبت دیا، جیسے ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، لیکن جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو چند مہینوں بعد نہ جانے خود کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی چار دیواری مجھے بری لگنی شروع ہو گئی۔ گھر میں صبح کے وقت والدہ کی عمرہ اکیلی ہوتی، بھائی سارے اپنے کام کاج میں مصروف، صبح جاتے شام کو آتے، سارا دن ٹی وی پر مختلف ڈرامے دیکھتی۔ کبھی کسی نے نماز کا نہ کہا اور نہ ایسے ڈرامے دیکھنے سے روکا۔ اس کے علاوہ موبائل پر انٹرنیٹ پیکج لگا کر مختلف فلمیں اور سارا دن گانے ڈاؤن لوڈ کر کے سنتی۔ بس زندگی کو یہی کچھ سمجھ بیٹھی۔ شام کو کھانا وغیرہ تیار کرتی، جب بھائی آتے تو ان کو دیتی، بس یہی مصروفیت تھی میری۔ ان ڈراموں کا آہستہ آہستہ میری زندگی میں اثر آنا شروع ہو گیا۔ میری چال، لباس، بولنے کے انداز، حتیٰ کہ اپنی والدہ کے ساتھ اکثر بدتمیزی، بھائیوں کے ساتھ انتہائی اکڑے لہجے میں بات کرنا شروع ہو گئی۔ میرا لباس فیشنیبل ہو گیا، حالانکہ میرا تعلق سفید پوش گھرانے سے ہے۔ پھر بھی مجھے کسی دوست کی کمی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ ایک کزن نے مجھ میں دلچسپی ظاہر کی تو میں نے اس سے فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ میری والدہ بہت سخت مزاج ہیں، وہ مجھے استعمال نہیں کرنے دیتی تھیں، جس کی وجہ سے اکثر میں ان سے الجھ پڑتی۔ اس دوران میری خالہ گھر آئیں، انہوں نے میری والدہ سے ابکری اور شیخ الوظائف کا تذکرہ کیا اور شیخ الوظائف کے درس کا کارڈ میرے موبائل میں لگا دیا۔ میری والدہ اور مجھے کہا کہ درس سنا کرو، تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے اس میں۔ میری والدہ سنتی تو مجھے بھی اپنے پاس بیٹھنے پر پاس بٹھاتی، مجبوراً سننا پڑتا۔ پھر درس میری ضرورت بن کے اپنی زندگی پر شرمندگی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ابکری رسالہ گھر آنا شروع ہوا تو تمام ڈرامے، فلمیں، گانے چھوٹ گئے، بس سارا دن ابکری رسالہ پڑھتی اور آہستہ آہستہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رب سے تعلق جڑ گیا، فون نمبر بند کر دیا۔ زندگی چند ماہ میں اتنی بدل گئی، کبھی سوچا نہ تھا۔ پہلے دوپٹہ پھر اسکارف، پھر مکمل پردہ زندگی میں آ گیا۔ پھر تسبیح خانہ جانے اور وہاں جا کر درس سننے کی خواہش جاگی۔ خالہ سے ذکر کیا، خالہ ہمیں تسبیح خانہ لے جانے پر بخوشی راضی ہو گئی۔ تسبیح خانہ پہنچتی تو گھر والے گھر سے نکال چکے ہوتے۔ میں جب پہلی بار تسبیح خانے درس کے لیے آئی، عجیب سا سکون تھا، میری کیفیت ہی بدل گئی، میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری منزل بس یہی ہے۔ گھر جب واپس آئی تو میری کیفیت پوری طرح بدل چکی تھی۔ میں نے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی، زار و قطار روئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تو نوجوان کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، بس میری توبہ قبول کر لیں۔ درس سے سننے سے میں پوری طرح بدل گئی، میری ساری زندگی کی ترتیب، سوچ، خواہشات یکساں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد میری زندگی اور گھر میں ایک شاندار انقلاب آیا۔ آپ سے نسبت کے بعد میرے بھائی، جو میری کوتاہیوں، بدتمیزیوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے، اب مجھ میں آئی تبدیلیوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنا شروع ہو گئے، مجھ سے لاڈ کرتے، میرے لیے چیزیں لاتے، مجھ پر جان چھڑکتے۔ یقین کیجیے حضرت کہ آپ نے میری بے راہ روی کی شکار زندگی کو بچا لیا۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، جو دعائیں مانگتی وہ قبول ہو جاتی، جس چیز کا تصور بھی کرتی وہ اللہ غیب کے خزانوں سے مل جاتا۔ اس بات کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتی ہوں۔ میرا بھائی، جو کہ تسبیح خانے کے فیض کی برکت ہی بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گیا، میری خواہش تھی کہ وہ کسی طرح آ کر مجھے اور میری والدہ کو مل لیں۔ میں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ سے رو کے مانگا، یا اللہ میرے بھائی کو اس عید کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہو، جب ان کے پاس اس حوالے سے کوئی سرمایہ موجود نہیں تھا۔ عید کے چند دن بعد دروازے پر گھنٹی بجی
تو میں پریشان، اس وقت کون گھنٹی بجا رہا تھا، ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو گھر کے دروازے میں میرا بھائی موجود تھا۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ خوشی سے رو پڑی۔ 2 ماں بھائی ہمارے ساتھ رہے، پھر اپنی بقیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ تسبیح خانے نے مجھے اللہ سے مانگنا اور لینا سکھا دیا۔ تسبیح خانے کی بدولت ہمارے گھر میں رحمتیں، برکتیں، چین، خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوئیں اور گھر سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہوا۔ میں آج ایک خوشحال اور رب کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی وجہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس نے مجھے تسبیح خانے سے جوڑ دیا، آپ سے نسبت ہوئی۔ میں نے دل سے شیخ الوظائف، آپ کے اہل و عیال، آپ کی نسلوں کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے اور ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جی یہ تو ایک ٹاپک تھا۔ اگر نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کو مانوں گی، بیمار ہوں ایک رات میں شفا مل جائے تو اللہ کو مانوں گی۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست کے ہاں جانا ہوا تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ایک دوست کی باتیں سنائیں، جنہیں سن کر مجھے بڑی حیرت بھی اور خوشی بھی ہوئی کہ وہ ایمان کے اضافے کا سبب بنی۔ سوچا ایسی ایمان افروز باتوں سے ہر ایک کو مستفید ہونا چاہیے۔ تو حاضر ہیں انہی کی زبانی۔ ہم ویزے پر جاپان گئے۔ ادھر سوچا کیوں نہ کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں۔ اس دوران ہم نے ایک خاتون کو دعوت دی تو کہنے لگے آئی ایم ناٹ مسلم۔ تو ہم نے کہا میم آپ اگر مسلمان نہیں مگر آپ کو حق کی دعوت دینا تو آپ کو بھی حق ہے، تو جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہماری بات سننے لگی۔ ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتلایا کہ وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اسی ذات سے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے، عزت و ذلت اس کے قبضے میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ پہلے تو وہ ہماری باتیں غور سے سنتی رہی، آخر رشتے کا دیکھو آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، آپ میری بھی چند باتیں سن لیں۔ میں آپ کو بتا دوں میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، کافی عرصے سے سیتا رام نامی بدھ کی پوجا کر رہی ہوں، اس کو اپنا بھگوان اور خدا مانتی ہوں۔ اگرچہ آپ سچے ہیں اور آپ کا دین برحق ہے تو آپ کا خدا ہی برحق ہے اور وحدہ لا شریک کا ہے، اس کے علاوہ باقی سب جھوٹے باطل معبود ہیں، تو پھر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، مگر میری ایک شرط ہے، اگر میری وہ شرط پوری ہو جائے تو مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہیں تو پھر ویری سوری۔ کیا شرط ہے ہم نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی 10 سال پہلے میرا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر تھک چکی ہوں، اگر تمہارا خدا اور مذہب اسلام سچا ہے تو آج رات میرا بیٹا واپس آ جائے، اگر وہ واپس آ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ اس کی عجیب و غریب بات سن کر ہم حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، بہرحال ہم نے ہمت نہ ہاری، اس کو برابر سمجھتے رہے کہ میم اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کے بیٹے کو جس وقت چاہیں واپس لا سکتے ہیں، مگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی شرطیں لگانا صحیح نہیں۔ خدا تو بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کی رضا کی ضرورت ہے۔ ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ خاتون بضد ہی رہی، نہیں میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں اسلام قبول کروں گی ورنہ نہیں۔ آخر تک ہار کر ہم نے اس کو کہا کہ چلو ایسا کرو کہ پہلے اس بت کو ختم کرو جس کی تم پوجا کرتی ہو، اس کے بعد آج کی رات اللہ تعالیٰ سے دل سے یقین کے ساتھ دعا مانگو، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا۔ ہم نے اسے سمجھا بجھا کر کسی حد تک مطمئن کر دیا ہے۔ اس رات ہم سب ساتھیوں نے بھی مل کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خاتون کی ہدایت کے لیے دعا مانگی۔ اگلے دن ابھی ہم اشراق پڑھ رہے تھے کہ وہ خاتون ہوٹل میں آ گئی، اس نے اپنے ساتھ ہم سب ساتھیوں کے لیے اپنے علاقے کا روایتی اور پرتکلف ناشتہ لیا ہوا تھا اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ ہم پھر فکر مند ہوئے کہ اب اس کو کیسے سمجھائیں۔ اس نے آتے ہی ہم سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں نے بت کو اس وقت اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور دل لگا کر آپ کے اللہ سے مانگا۔ کیا بتاؤں تمہیں، میں تمہارے رب سے مانگنے میں اتنا مزہ آیا، اتنا قلبی سکون ملا، اس سے پہلے اتنا سکون کسی اور جگہ کبھی نہیں ملا۔ اس پرکیف کیفیت میں رات گزرتی گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں مانگنے میں اتنی مدہوش تھی کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب مجھے پتہ چلا، جب ڈور بیل بجی، میں نے وقت دیکھا تو رات کا تقریباً 4 بج رہے تھے۔ میں نے دروازے کے ہول سے جھانکا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ میں سمجھی شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ یہ حصہ ہے 57 کا، اس کا بقیہ حصہ ہے، پڑھتے ہیں۔
ایک رات میں شفا مل جائے تو اللہ کو مانوں گی کہ وہ اس نے جب دروازے کے ہول سے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ میرا وہی بیٹا جو 10 سال پہلے گم ہو گیا تھا گیٹ پر کھڑا تھا. مجھے تو یقین ہی نہ ہوا اتنی جلدی میری دعا قبول ہوگی. مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی آنکھیں گیٹ کے ہول پر گاڑ دیں. مگر وہ تو واقعی میرا بیٹا تھا, میرا لخت جگر تھا, جس کی راہیں تکتے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے, جس کے غم میں رو رو کے میری بینائی کمزور ہو گئی تھی, جس کی جدائی میں رونے سے میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے تھے. میں نے دیوانہ وار گیٹ کھولا اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا. پھر میں ہر چیز کو بھول کر اس کی خدمت میں لگ گئی. وہ بہت تھکا ہوا تھا. ابھی میں اس کو سلا کر آئی ہوں, شام میں آپ کو ملواؤں گی بھی. اس خاتون کی باتیں سن کر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی لاج رکھ لی, ورنہ وہ تو بہت بے نیاز ذات ہے. ہم نے اس خاتون کا ناشتہ قبول کر لیا اور اسے پھر اسلام کی دعوت دی. اب آپ ضرور اسلام قبول کر لینا چاہیے. اب تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے اور اسی پر راہ چلنے پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ. مگر میری ایک اور شرط ہے, اگر وہ پوری ہوگی تو میں یقیناً اسلام قبول کر لوں گی. اب ایک اور شرط, آپ کی یوں شرطیں لگا کر اسلام قبول کرنا کہنا مناسب نہیں ہے. ہم نے کہا مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی. اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گی. اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بالکل ٹھیک کر دے, میں تندرست ہو جاؤں, میری آنکھوں کی بینائی بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے, اس کے علاوہ میری تمام بیماریاں بھی ختم ہو جائیں تو میں ضرور اسلام قبول کروں گی. ہم نے اسے پھر یہی کہا کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. وہ خاتون چلی گئی. ہمیں گھومنا پھرنا بھول گیا. ہم سب ساتھیوں نے پھر اس خاتون کی ہدایت کے لیے پھر تقریباً ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. اگلے دن وہ پھر اشراق کے وقت آئی, حسب معمول ناشتہ بھی لائی اور بہت ہی خوش دکھائی دے رہی تھی. کہنے لگی میں نے آج رات پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا. میں بالکل ٹھیک ہوں, میری بینائی بالکل ٹھیک ہے. دیکھو دیکھو, میں چشمے بھی نہیں پہنا ہوا, میں چشمے کے بغیر بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہوں. وہ بچوں کی طرح خوش دکھائی دے رہی تھی. اور ہاں, ایک اور بات آپ کو بتا دوں, آج میں کل سے بھی زیادہ خوش ہوں. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا بیٹا آ گیا, میری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی, بلکہ اس وجہ سے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ حق سمجھا دیا ہے. مجھے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی. اگر تم نہ آتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا. میں جہنم کے ایندھن بن جاتی, یقیناً بن جاتی. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. لیکن کاش آپ تھوڑا اور جلدی آ جاتے, کچھ عرصہ پہلے ہی مل جاتے تو میری ماں جو میرے ہی بیٹے کے غم میں کافی عرصہ بیمار رہ کر کفر پہ ہی مر گئی, وہ کفر پہ نہ مرتی, وہ جہنم کا ایندھن نہ بنتی. ہم نے اس کو تسلی دی. آخر کچھ دیر بعد اس کو صبر آ ہی گیا. اب مجھے جلدی سے مسلمان کر دیں. ہم نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا, باقاعدہ نماز سکھلائی. اس کے بعد جتنے بھی دن ہم وہاں رہے وہ خاتون باقاعدگی سے ہمارا کھانا اور ناشتہ لاتی رہیں, فرائض و احکامات اسلام سمجھاتی رہیں. ہم جاپان بھی گھومے اور خوب سیر کی. ساتھ ہی خیر کا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا. پھر تو اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹا بھی ہوتا جو گم ہو گیا تھا. اس خاتون نے اپنے بیٹے سے ہمارا تعارف بھی کروایا. وہ بھی بہت خوش ہوا, اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ہم وہاں سے رخصت ہونے لگے تو وہ خاتون اتنا بلک بلک کر روئی کہ جیسے کہ ان کا کوئی اپنا ہی بہت قریبی بچھڑ رہا تھا. جی ابھی ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. بہت اچھا تھا, سچی کہانیاں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکیم صاحب کی محنت ہے, کاوشیں ہیں, دین اسلام کو پھیلانا اور اس کی راہ میں چلنا, دین حق کی باتیں ہمیں بتانا. اللہ تعالیٰ ان کے کار خیر میں برکت فرمائے. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.